بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ لو مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے قادیانی لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کے عقائد اور نظریات کفریہ شرکیہ ہیں۔ یہ الگ ایک موضوع ہے اور اس کے اوپر کئی کتابیں بھی مسلمانوں کی طرف سے طبع ہو چکی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف کیا، اور وہ تعریف ہمارے اوپر فٹ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ کہتے ہیں دیکھو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ہماری نماز پڑھے، جس نے ہمارے قبلے کو قبلہ جانا، ہمارا ذبیحہ کھایا، تو یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے، لہذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ یعنی جس کے اندر یہ تین کام پائے جاتے ہیں، جو مسلمانوں والی نماز پڑھتا ہے، جو قبلے کو بیت اللہ کو قبلہ مانتا ہے، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، لہذا اس کو تم کافر کیوں کہتے ہو؟ اور ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں، لہذا ہمیں تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو؟ عام مسلمان بیچارہ چونکہ ان کی حقیقت کو جانتا نہیں ہوتا، اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دو طرح کے جواب ہے، ایک جواب ہے الزامی اور ایک جواب ہے تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ بھئی یہ تین کام تو ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تو قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تین کام ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن قادیانی لوگ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی وجہ بیان کریں گے۔ یہاں پر ان کی طرف سے دو طرح کے رویے آئیں گے، یا تو وہ جھوٹ بولیں گے یا پھر وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ جھوٹ یہ بولیں گے نہیں جی نہیں، ہم آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، یہ ان کا جھوٹ ہوگا۔ کیوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتابوں کے اندر اور ان کی جماعت اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ گئی ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا پھر وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ دوسرا رویہ یہ ہوگا کہ وہ خاموش ہو جائیں گے، ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں، تو تینوں کام ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، پھر ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین کام کے پائے جانے کے باوجود کچھ باتیں، کچھ عقائد اور نظریات ایسے ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بندے کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم بھی ان کے اندر گو کہ یہ تینوں کام پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے دوسرے عقائد اور نظریات کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے یہ حوالہ جات یاد رکھنے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کا جی صفحہ نمبر ہے 167، جس کو عام طور پر 167 کہتے ہیں، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی یہ بحث کر رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ حکیم ڈاکٹر عبدالحکیم، جس نے مرزا قادیانی کی بیعت کو توڑ دیا تھا اور دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا جی مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو آگے جو ہے مرزا قادیانی اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہی بات انہوں نے کی ہے کہ ہاں جو مجھے نہیں مانتا وہ چونکہ مجھے کافر سمجھ کر نہیں مان رہا ہوتا، اس لیے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اسی طرح مرزا جی کا منجلا بیٹا بشیر احمد احمی،
ریویو آف ریلیجنز کے مضمون کے اندر یعنی کلمۃ الفصل کے اندر صفحہ نمبر 110 پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا بندہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے. تو وہ تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد یہ لکھ رہا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. مسیح موعود سے مراد کیا ہے؟ مرزا قادیانی. وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا فرمایا ہے. فتدبروا، پھر آگے انہوں نے لکھا فتدبروا، غور کرو اس بات پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ کافر ہی نہیں بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بھائی یہ تینوں کام، نماز پڑھنا، بیت اللہ کو قبلہ ماننا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا، یہ تو ہم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو پھر یہ مرزائی لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ ہم نے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا اس لیے ہم کافر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین کام پائے جانے کے باوجود بعض عقائد اور نظریات کی بنیاد پر اس بندے کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ گو کہ تمہارے اندر یہ تین کام پائے جاتے ہیں لیکن چونکہ تمہارے عقائد اور نظریات کفریہ ہیں، تم نے ایک جھوٹے آدمی کو نبی اور رسول مانا ہے، بنیادی جو ان کا ہمارا اختلاف ہے، اس وجہ سے ہم تم کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں. قادیانیوں کا جو دوسرا خلیفہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا جو دوسری بیوی سے تھا، بشیر الدین محمود، اس نے بھی صراحت کی ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. مثال کے طور پر اپنی کتاب آئینہ صداقت صفحہ نمبر 35 پر یہ بات لکھی ہے اس نے، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ لاہوری گروپ قادیانی اور قادیانی گروپ جس کو آج کل ہم ربوے والا گروپ کہتے ہیں، ان کا آپس میں مناظرہ ہوا تھا اور وہ مباحثہ راولپنڈی کے نام پر شائع ہوا تھا. اس کے اندر جو ہے یہ حوالہ جات موجود ہیں. مباحثہ راولپنڈی کا صفحہ نمبر 252 ہے. یعنی خلیفہ ثانی قادیانیوں کا وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی، خواہ اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، بلکہ وہ شخص جو آپ کو یعنی مرزا جی کو دل سے سچا قرار دے، زبان سے انکار بھی نہ کرے لیکن بیعت میں توقف کرے تو وہ بھی کافر ہے. یعنی جو لوگ مرزائیوں کو اور مرزا قادیانی کو سچا مانتے ہیں اور زبان سے انکار بھی نہیں کبھی کیا، صرف بیعت کے اندر شامل نہیں ہوا، ان کے نزدیک وہ بھی کافر ہے. یہ میاں محمود کی کتاب ہے مسلمان وہ ہے جو سب ماموروں کو مانے، یہ اس کی ایک تقریر تھی اور اس نام سے وہ شائع کی گئی تھی. یہ بھی مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 252 کے اوپر یہ حوالہ موجود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود اپنی کتاب کے اندر نزول مسیح جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے اندر موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 382، وہاں پر خود لکھا ہے انہوں نے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزئی لوگ، قادیانی لوگ ہر اس انسان کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نہیں مانتا. تو یہ تین کام تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، پھر ہمیں یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟
اس وجہ سے مانتے ہیں نا کہ ہم نے مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 3 کام پائے جانے کے باوجود جو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اگر اس آدمی کے عقائد اور نظریات کفریہ ہیں تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کفریہ عقائد پائے جاتے ہیں. یہ تو ہوا الزامی جواب. اب میں آتا ہوں تحقیقی جواب کی طرف. تحقیقی جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں. یہاں پر من صلی صلاتنا، یعنی نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی طرف، جو ہماری نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، جو ہمارے ذبیحے کو کھائے. یعنی وہ تینوں یہ کام کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اور صحابہ کی وجہ سے. جبکہ قادیانی لوگ یہ تینوں کام، جو نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کو نبی مانا ہے انہوں نے. نبی جو کہہ دے گا یہاں پر کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں گے. تو یہ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، جو قرآن کو ماننا ہے، جو حدیث کو ماننا ہے، یہ مرزا قادیانی کی وجہ سے ماننا ہے. ہم نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا صحابہ کی وجہ سے نہیں ماننا. دلیل اس کی یہ ہے، اخبار الفضل جو کہ قادیان سے بھی شائع ہوتا رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے، اس کی جلد نمبر 12 ہے، شمارہ نمبر 4 ہے، اور 10 جولائی 1924 کو بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، اس کا خطبہ شائع ہوتا ہے، اور تفصیلی اسی بات پر اس نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم نے جو قرآن کو مانا ہے یا حدیث کو مانا ہے، یہ کیوں مانا ہے، کس وجہ سے مانا ہے. اب کہہ رہے ہیں جی کہ جو بعد والا نبی ہے وہ پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ ہوتا ہے، پہلے نبی کو اگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو دوسرے نبی کی وجہ سے دیکھیں گے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے مانا ہے وہ مرزا قادیانی کی وجہ سے مانا ہے. اب آخری الفاظ اس کے ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں جی اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے. اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا. ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو دیکھے گا، یعنی مرزا قادیانی کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن کو دیکھے گا تو یہ قرآن یہدی من یشاء، یعنی ہدایت دینے والا نہیں بلکہ یضل من یشاء، گمراہ کرنے والا ہوگا. یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا. اسی طرح حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھے گا تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقت نہیں رکھے گی. اب دیکھیں کہ مرزے کے بغیر اگر آپ حدیثے کو پڑھیں گے، بخاری مسلم کو پڑھیں گے، تو ان کے نزدیک وہ مداری کے پٹارے جیسی ہیں، اس سے زیادہ اس کی وقت نہیں ہے. اب آگے خود حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا، حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہیں. جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو. ایک تو حدیث مبارکہ کی یہ دیکھے توہین کر رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے، جو ہمارا فی الوقت جو ہماری جو فی الوقت بات چل رہی ہے، اس کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے، اس کے مطابق یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ ان کے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ قرآن، حدیث، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے مرزا قادیانی کی وجہ سے مانا ہے. جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر مسلمان اس کو قرار دیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ جو نون الف نا ہے، متکلم کی ضمیر جمع متکلم کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف ہے. تو جو ان کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے وہ مسلمان ہے. جو کسی اور کی وجہ سے ان کو نبی مانتا ہے، کہ مرزے کی وجہ سے ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، کسی اور مدعی نبوت کی وجہ سے، یہ حدیث اس کے متعلق نہیں ہے.